پوری دنیا کی نظریں ایران پر مرکوز تھی، جس نے اعلانیہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر بھرپور حملہ کیا اور یکم اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی حملے کا بظاہر حساب برابر کر دیا۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے لیڈر رضا زاہدی سمیت 12 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ خطے کی تاریخ میں پہلی بار ایران نے اپنی سرزمین سے کئی ممالک کی سرحدیں عبور کر کے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تہران کی نے تل ابیب کی جانب 185 ڈرونز، 36 کروز میزائل اور 110 بیلسٹک میزائل فائر کیے، جبکہ اسرائیل نے بھی اپنا زبردست دفاع کیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے اور عالمی میڈیا تصدیق کرتی ہے کہ ایران، عراق، شام اور اردن سے گزرنے والے متعدد ایرانی وار ہیڈز اسرائیل کا دفاعی حصار پار کرنے میں ناکام رہے، بلکہ 99% ایرانی میزائلوں نے اور ڈرونز کو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے راستے میں ہی روک لیا، جبکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اردن اور خطے کے دیگر ممالک نے متعدد ایرانی میزائلز اور ڈرونز مار گرائے۔ گویا ایران اس محاذ پر تنہا لڑ رہا تھا اور دوسری جانب اسرائیل کا دفاع امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سمیت کچھ مسلمان ممالک بھی کر رہے تھے، جبکہ اسرائیل کا اپنا میزائل شکن نظام آئرن ڈوم، ڈیون سلنگ اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی پوری طرح فعال نظر آیا۔ بہرحال ایران کے منظم فضائی حملوں نے اسرائیل کے جدید دفاعی نظام کو چیلنج کیا۔ اگرچہ تہران کی تل ابیب کے خلاف کارروائی سے اسرائیل کو کسی قسم کا جانی نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن خبریں ہیں کہ ایران کے میزائل اور ڈرونز مار گرانے کے لیے اسرائیل کو 1 ارب 35 کروڑ ڈالر کے اخراجات برداشت کرنے پڑے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ایران نے محض ایک علامتی محاذ آرائی سے کام لیا ہے، کیونکہ ایران نے شام میں اپنے سفارت خانے پر حملے کے 2 ہفتے بعد اعلانیہ جوابی کارروائی کی، جبکہ تہران نے حملوں سے واشنگٹن کو بھی پیشگی آگاہ کر دیا تھا۔ بہرحال دونوں جانب سے جنگی خطرہ زائل ہونے کا تاثر سامنے آ رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگی صورتحال پر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد بلا نتیجہ ملتوی کر دیا گیا۔ دفاعی لحاظ سے اور حربی لحاظ سے ایک بہت بڑی یہ کارروائی تھی۔ کارروائی اور اس کی جوابی کارروائی یقیناً وہ لوگ جو حربی مسائل کو، حربی معاملات کو، فوجی معاملات کو، جنگی معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے، اور اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری کو۔ بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کے سیاسی اور جو سفارتی معاملات ہیں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ذرا اس کی حربی، یہ جو عسکری فوجی معاملات ہیں، اس پر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نگاہ ڈالیے، کیونکہ ایک جانب سے یہ کہ بہت ہی میسو، کافی بڑا میسو اٹیک تھا ایران کی جانب سے، براہ راست حملہ تھا اسرائیل پر، اور ظاہر ہے کہ میل ہا میل دور سے، سینکڑوں ہزاروں میل دور سے یہ حملہ کیا گیا، اور اس میں سینکڑوں میزائل استعمال ہو گئے، ڈرونز ہو گئے، کروز میزائلز، بیلسٹک میزائلز، اور مگر یہ ایک اس حصار کو، دفاعی حصار کو نہیں پار کر سکے مجموعی طور پہ، جو اسرائیل کا اپنا ترتیب کردہ تھا، اور اس کے جو اتحادی تھے انہوں نے اس کی مدد کی اور اس کے ساتھ مل کے اس کو تقریباً امپاسبل بنا دیا کہ اس کا کوئی بڑا اثر ہو۔ لیکن کیا ایران کی اس کارروائی کو ہم فوجی معاملات میں ایک ناکامی قرار دیں گے؟ نہیں، ناکامی قرار نہیں دیں گے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوئیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ ایران نے اپنی جو کیپیبلٹی تھی، جو اس کی قابلیت تھی، اس کا اظہار کیا، اور کس طریقے سے اظہار کیا؟ بہت سارے میلوں پہ، 100 ہزاروں میلوں کے اوپر لے جا کے اپنے ڈرونز کو، اپنے میزائلز کو اور کروز میزائلز کو، راکٹس کو، ان سب کو اکٹھا یکجا کیا ایک وقت میں، جسے کہتے ہیں سینرجی آف دی ایفرٹ، اور اس سینرجی کی وجہ سے وہ اپنا جو ویٹ آف اٹیک ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو 90% بھی مان لے، اگر کہ 99% کے قریب انہوں نے انٹرسیپٹ کیے، تو اندازہ لگائیے کہ اگر اس کو ڈبل کر دیا جاتا، یعنی ڈرونز بھی ڈبل ہو جاتے، میزائل بھی ڈبل ہو جاتے، کروز میزائل بھی ڈبل ہو جاتے، اور یہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو بھی زیادہ کر دیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا ویٹ آف اٹیک زیادہ جا سکتا تھا اپنے ٹارگٹس کے اوپر۔ تو اس لیے انہوں نے نپا تلا کام اس لیے کیا کہ اس قسم کی تباہی نہیں چاہتے تھے جس سے کہ جو جنگ ہے اس کا دائرہ بڑھ جائے اور اسرائیل کو موقع مل جائے
ایران کو اس بیچ میں گھسیٹنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ بھی اس جنگ کا کسی نہ کسی شکل میں حصے دار بن جائے. تو اس سے بچنے کے لیے، جو کہ ایران بہت بہتر سمجھتا تھا کہ اس لیول پہ کام کیا جائے جہاں پر کہ پیغام پہنچ جائے، ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو جائے، اور یہ بتایا جائے کہ آج تو کنونشنل وار ہیڈز کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا، روایتی ہتھیاروں کے ساتھ، لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلوزٹ نیوکلیئر پار ہے. اگر اس قسم کی اس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، کچھ وار ہیڈ ہوں گے، کچھ تھوڑی بہت کیپیبلٹی کے ہوں گے، اگر وہ اس میں خدا نخواستہ شامل ہوں اور وہاں پر ریچ اور ایکسس اور پہنچ سکتا ہے وہاں کے ٹارگٹس تک، تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا پیغام آپ نے جیسے ابتدا میں ایسا فرمایا کہ ایران نے اپنی دفاعی کیپیبلٹیز کو اسٹیبلش کیا، اس نے دکھایا کہ ہماری استعداد ہے، لیکن دفاعی استعداد کا اور دفاعی کیپیبلٹی کا سب سے پہلا عنصر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہدف کو پہنچے اور ہدف کو ہٹ کرے اور اپنا اثر دکھائے کہ اس نے یہ کیا. لیکن جہاں پر یہ استعداد دکھانے کی کوشش کی گئی، وہاں پر اسرائیل نے اور اس کے اتحادیوں نے ثابت کیا کہ وہ اس قسم کی کسی بھی کارروائی کو بہت ہی کنکلوسیولی جو ہے وہ ناکام بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو استعداد ہے، یہ کیپیبلٹی ہے، یہ نیگیٹیولی ایکسپوزڈ تو نہیں ہوئی ایران کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیغام شامل ہے. پیغام یہ ہے کہ اگر ڈرونز کو ڈبل کر دیا، جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈرونز کے آج کل استعمال اور اٹیک کے اندر، سوارمز کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑا جمگھٹا، ایک جمگھٹا لگا دیا جائے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈیفنسز ہیں، جس جگہ پہ آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ بہت زبردست طریقے سے بھی اس کا دفاع کیا گیا ہے الیکٹرانکلی، تو اس سپیس کو سیچوریٹ کر دیا جائے. یعنی دشمن یہ نہ سمجھ پائے کہ ان میں سے میں نے کس کو مارنا ہے اور کتنے اس میں سے نکل جائیں گے. ایک اور اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے کہ ایک ڈٹرمنڈ ڈیفینسو جو ہوتا ہے، یعنی آپ بالکل شد و مت کے ساتھ جب آپ کسی طریقے سے جارحانہ کوئی عمل کرتے ہیں، تو اوفینس جو ہوتا ہے، جو اوفینسو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ گیٹ تھرو کر جاتا ہے. کوئی دنیا کا دفاع ایسا نہیں ہے جو 100% دفاع کر سکے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مجھے کہنے دیجئے کہ جو اسرائیل نے اپنا دفاعی نظام کریٹ کیا ہے، وہ بہت افیکٹو ہے. کسی بھی ملک کے حساب سے ایک بہت افیکٹو دفاعی نظام ہے، جس میں 3 تہیں ہیں. پہلی تہ ہے جو کہ اس کو امیجیٹلی راکٹس وغیرہ جو کہ کبھی اس کو غزہ سے آتے ہیں، کبھی لیبنان سے آتے ہیں، اور ان کا دفاع بہت شارٹ ڈسٹنس ہوتے ہیں اور بہت جلدی اس پہ ریئیکشن کرنا پڑتا ہے. وہ کیا قابلیت بنائی جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے. آئرن ڈوم کے اندر کم از کم 70 کلومیٹر تک، 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر تک وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے. پھر اس سے اوپر لیئر ایک اور ہے جو کہ میڈیم آلٹیچیوڈ میڈیم رینج، جس کا مطلب ہے تقریباً کوئی 150 125 30 تک میل تک وہ اپنا دفاع کرے گا میڈیم آلٹیچیوڈ تک. وہ والے میزائلز ہیں جو کہ دور رینج سے مارے جائیں، جس کے اندر بیلسٹک میزائل ہیں، جس کے اندر کروز میزائلز وغیرہ ہیں، اس قسم کی چیزیں. پھر ڈرونز، اور ان سب سے بڑھ کے، اور یہ ڈرونز وغیرہ کا معاملہ اور جو باقی یہ چیزیں 300 کلومیٹر تک بھی مار کرتی ہیں. ایرو 2 ایرو 3 کا اس میں ذکر ہوا. لیکن اس سے بھی بڑھ کے، اس سے بھی دور، یعنی اس سے کافی دور، جس طریقے سے کہ ابھی ایران نے جب چھوڑا اپنے ان تمام ہتھیاروں کو جب لانچ کیا، تو کم از کم 45 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 گھنٹے تک کا سفر تھا. ڈرونز بہت سلو سپیڈ پہ چلتے ہیں اور فاصلہ بہت زیادہ تھا. جتنا لمبا ٹریک ہوگا، یعنی ان کا سفر ہوگا، اتنے موقع زیادہ ملیں گے بیچ میں لوگوں کو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے. اس میں جہاز بھی شامل ہیں، اس میں میزائل بھی شامل ہیں، اس میں وہ قومیں بھی شامل ہیں جو کہ اپنے دفاع کرنے والے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے برطانیہ، امریکہ اور جارڈن اور فرانس کا ذکر کیا، تو ان کے ایسٹس ان کے رستے میں مختلف جگہوں پہ آلریڈی متعین تھے جو کہ ہوا میں اڑ کے ان کو انٹرسیپٹ کر سکتے تھے. لیکن امام صاحب بجا آپ نے فرمایا، لیکن جو بھی حربی کارروائی ہوتی ہے، جو بھی حملہ ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا ضرورت اس کی ہوتی ہے سرپرائز، کہ وہ بالکل سرپرائز ہو اس کے اندر، تاکہ کم سے کم تیاری کا موقع مل سکے دشمن کو اور ہدف کو. لیکن یہ بہت اعلانیہ کارروائی تھی، باقاعدہ اس کی اطلاع دی گئی، باقاعدہ اس کو بتایا گیا. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں تو بعض جو ایلیمنٹس تھے، اس میں تو 4 گھنٹے کا سفر بھی تھا، 5 گھنٹے کا سفر بھی تھا. وہ لانچ ہوئے تو سب کو پتا تھا اب لانچ ہو گئے، تو تیاری کا پورا موقع اس میں حاصل تھا. تو بڑی حد تک یہ علامتی ہی کارروائی رہی نا احمد صاحب. ورنہ آپ دیکھیے، اگر سرپرائز ہو تو سرپرائز تو وہ تھا جو کہ اسرائیل نے کیا، اور ڈیماسکس پہ ظاہر ہے کہ وہ انارمڈ سفارت خانہ تھا یا کانسلیٹ آفس تھا ایران کا، اس کو انہوں نے ہٹ کیا اور وہ اس کو بالکل ڈسٹرائے کر دیا. لیکن یہ والی جو کارروائی تھی، اس میں علامتی عمل زیادہ تھا میرے خیال میں. میرے خیال میں اس میں دیکھیے اعلانیہ تھا، علامتی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں
ایک ایسا جس میں کہ ایران مجبور تھا جواب دینے پہ، دینا ہی دینا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہیکٹک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی جس کے اندر کہ اس کے سکیل کو ذرا کم کیا گیا کہ ایسا حملہ نہ ہو جس سے کہ اسرائیل کو موقع ملے یا اس کو ایک اور وجہ ملے کہ اس سے بھی ذرا بڑھ کے اور بڑا حملہ وہ واپس ایران پہ کرے، جس سے کہ جنگ کا دائرہ کار بہت بڑھ جائے، جو کہ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں چاہتا۔ معاشی طور پر معاملات بہت غلط ہو سکتے ہیں، اس سے تیل کی قیمتیں بہت چڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ بھی پھر اسپیس سیونگ کے لیے بھی ایک ایسا موقع دینا کہ ایران اپنا بدلہ بھی چکا لے، لیکن اس حد تک چکائے جو کہ ہضم کرنا اسرائیل کے لیے آسان ہو، وہ بھی اپنے طور پہ موجود تھا اس کے اندر ایلیمنٹ۔ لیکن میں یہی بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایران نے یہ کام کیا تو ایران نے یہ ثابت کیا یا یہ دکھایا کہ ابھی تو میں نے 180 یا 170 ڈرون چھوڑے، کیا کہ میں 500 ڈرون چھوڑ دوں، کیا کہ میں 30 کروز میزائل کی بجائے 100 کروز میزائل چھوڑ دوں۔ یاد رکھیں جب امریکہ نے کروز میزائل چھوڑے تھے جب اسامہ بن لادن کے خلاف جلال آباد کی طرف، جب وہ گلف کے ایریا سے آئے تھے اور اٹیک کیا تھا، 100 کی تعداد میں چھوڑے تھے، انہوں نے تو صرف 30 چھوڑے۔ اچھا، بہر صورت ہر حملے کی ایک قیمت ہوتی ہے، آپ کو اپنی معاشی کیپیسٹی، فائنینشیل کیپیسٹی کے حساب سے بھی ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے، اور پھر عمومی جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں اس تناظر میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس حد تک اس ویٹ آف جی سر، ایک اہم پہلو جس میں ایک اور وہ بھی، کیونکہ جب اس قسم کی کارروائی ہو اور اس لیول کی کارروائی ہو جس میں پوری دنیا اپنی طرف متوجہ ہو جائے، تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کی دفاعی استعداد، دفاعی طاقت، آپ کی اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کاؤنٹ کرتی ہے، وہاں پہ بہرحال آپ کا دنیا میں جو معاملہ ہے، آپ کے تعلق اور آپ کے الائز، آپ کے کتنے ساتھی ہیں، وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اس معاملے میں ہم نے جہاں ایک جانب ایران کی اس کارروائی کے بارے میں ہم جو بھی کہہ سکے، مغرب تو کہتا ہے کہ سٹننگ ڈیفیٹ ہے، لیکن بہرحال لیکن سفارتی سطح پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جانب ایران جو تھا وہ عالمی سطح پر اس پوری کارروائی میں تقریباً تنہا نظر آیا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے امریکہ کھڑا رہا، برطانیہ کھڑا رہا، فرانس کھڑا رہا، عملی طور پہ کھڑا رہا، خالی کھڑا نہیں رہا، اس نے تو باقاعدہ ان کے ساتھ مل کے اس کے خلاف جوابی کارروائی کی، مگر مسلمان ممالک بھی چند ایسے رہے، اردن اعلانیہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس طرح سے اسرائیل کی جو کیفیت تھی سفارتی سطح پر وہ کافی مستحکم رہی، جبکہ ایران تقریباً تنہا نظر آیا۔ اسرائیل کی سفارتی سطح اعلانیہ طور پر کامیاب رہی، کامیاب نظر آئی، لیکن یہی ممالک اسرائیل کو غزہ کے اوپر بہت سختی سے متنبع کرتے رہے کہ آپ کو اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ امریکہ نے فار دا فرسٹ ٹائم ایور ان سے یہ کہا کہ ہمیں اپنی پالیسی آپ کے بارے میں تبدیل کرنا پڑے گی اگر آپ غزہ کے اندر اپنے پالیسی کو یا اپنے رویے کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہوا، یہ بھی انہی کے جو الائز ہیں انہوں نے یہ دکھایا۔ دوسری بات، 1 اپریل سے لے کے 14 اپریل تک، یعنی 2 ہفتے کا ٹائم جو تھا، اس کے اندر کون کون سے ممالک کا ایران کے ساتھ رابطہ رہا؟ یعنی سب سے بڑھ کے تو یہ دیکھیے کہ قطر دوحہ کے اندر ایک ایسی کانفرنس جاری تھی جس میں حماس اور سیز فائر کے بارے میں غزہ میں بات ہو رہی تھی، وہاں پر تمام لوگ موجود تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کو سکیل ڈاؤن کرنے کے لیے ان تمام ممالک کا رابطہ کسی نہ کسی شکل میں ایران کے ساتھ یقینی طور پر موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ جو سکیل تھا۔ پھر ایران کے اپنے بھی تو فیصلے ہیں، ایران نے خود بھی تو سوچنا ہے کہ مجھے کس لیول تک جانا ہے۔ دیکھیے، ایران اور پاکستان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہوا، دونوں ممالک نے جب اٹیکس کیے تو ایک طریقے سے اس کا ایک جواز بھی بعد میں بتایا دونوں اطراف سے کہ ہاں یہ ایسے لوگ تھے جو کہ ایران، جو کہ پاکستان کے بھی قانون کے خلاف کام کر رہے تھے جب پاکستان پہ حملہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ایلینز تھے، یہ غیر ملکی تھے جن پہ حملہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں، آج کل جب روایتی جنگوں کے حساب سے ہم کانٹیکس دیکھتے ہیں تو تباہی کا اتنا بڑا اس کا پیش خیمہ یا منظرنامہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ایک لوور لیول پہ ٹیمپر کرنا پڑتا ہے اپنے مشن کے طریقے کو اور اپنے ہتھیاروں کے استعمال کو، تاکہ اس سے بہت بڑی جنگ کا کوئی خطرہ نہ پیدا ہو جائے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ وائس مارشل جناب شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود